سب تعریفات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد، سامعین ذی وقار، آپ میں سے کسی کو خطبہ جمعہ سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، ادا کرتے ہوئے ممکن ہے 5 سال ہوئے ہوں، کوئی 10 سال والا ہوگا، کسی کو 20 اور 25 اور کسی کو 30 سال بھی ہو گئے خطبہ جمعہ سنتے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر آپ کو پتہ لگے کہ جو 50 سال خطبہ جمعہ میں 50 سال سے سن رہا ہوں، اس میں یہ بھی کمی تھی، یہ کام بھی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس بات کا بھی مجھے علم نہیں تھا، یہ حدیث بھی آج پہلی دفعہ سنی ہے، یہ واقعہ بھی آج تک نہیں سنا۔ اس کا مطلب ہے ان 50 سالوں میں اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا وہ خطبہ سننا سب قبول فرمائے، اپنا فضل کرے، لیکن کمی رہ گئی ہے پھر۔ اور بڑی تکلیف کی بات ہے کہ جو کام میں، آپ، ہم میں سے ہر کوئی کئی سالوں سے کر رہے ہیں، ایک کام کر بھی رہا ہے، جس کام کو کر رہا ہے اس کے متعلق بھی مکمل اسلام کے احکامات نہیں جانتا، کتنی تکلیف کی بات۔ اور کام بھی ایسا نہیں کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صبح شام دن رات کرنے کا کہا ہے، بس 7 دنوں میں صرف 1 دن، اور وہ بھی اللہ کا اصول بھلا کیا ہے؟ ہم لوگوں نے دین اسلام کو مشکل بنا کے اس کی شکل کو مسخ کر کے پیش کیے۔ امام محترم مسجد نبوی کے امام تشریف لائے ہیں، صلاح البدیر حفظہ اللہ تعالی، فیصل مسجد۔ بھلا خطبہ جمعہ کتنی دیر کا تھا؟ ٹوٹل 19 منٹ۔ میں کہتا ہوں صرف اس خطبہ جمعہ کا اردو میں ترجمہ اگر کیا جائے تو آپ سوچ نہیں سکتے، کم از کم اس خطبہ جمعہ نے بغیر مبالغے میں کہتا ہوں 50 کے قریب حدیث پڑھی بس، اور اللہ اس کے رسول کی بات رکھیے، بات سے بات ملتی جا رہی ہے، اور کئی جگہ پہ وہ کپ کپا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں خطبہ کو مختصر کرو اور نماز کو، ایسا ہوتا ہے اب یہی سے فرق ہوگا، راستے جدا جدا ہو گئے۔ اب ایک بنیادی اصول میں آپ نے اور میں نے خطا کھائی، چاہے پڑھانے والوں کی یا پڑھنے والوں کی، یا جو بھی کمی کہہ لیں، اب یہیں سے راستے اصل میں جدا ہونے شروع ہو گئے۔ چلو کسی نے یہ اچھی وضاحت دی کہ ذرا عربی کو ترجمہ کرتے ہوئے عامی لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کو 20 منٹ چاہیے، 30 چاہیے، چل حد 40 چاہیے، 45 منٹ کا، آخری حد کو 50 کے قریب چلے جاؤ۔ لیکن جب نبی علیہ السلام سے زیادہ لوگوں کے مزاج کو، ان کی نفسیات کو، ان کی مجبوریوں کو، ان کی اکتاہٹوں کو، ان کے شوق کو جاننے والا کوئی اللہ کے رسول سے زیادہ ہے؟ اچھا، اللہ کے رسول سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ہے؟ تو اس کا اصول ہے، اس کا اصول ہے۔ جیسے آپ نے اور میں نے، ہم نے خطا کھائی کہ جمعے والے دن نہ پہلے کاروبار نہ بعد میں، حالانکہ اللہ کا یہ اصول نہیں ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ پہلے بھی ٹکا کے کرو، بعد میں بھی کرو۔ ہاں، جمعے کے لیے ذرا احترام سے، اہتمام سے آؤ، بعد میں آپ کی مرضی ہے۔ اب ہم نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر نافذ کی، نہیں مشکل، کوئی مارکیٹ کھولنا بھی چاہے نہیں کھول سکتا، بند، چھٹی ہوتی۔ جہاں جہاں آپ نے اور میں نے اپنی مرضی کے قانون سے اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کی ہے، وہاں اصلاح کم اور نقصان زیادہ ہوا ہے۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جمعے کا دن آئے اور اس کو ڈر لگنے لگ جائے، بڑا خوف ہے اس کو، یعنی جو ہی جمعے کے دن، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کا دن
مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، عید تو خوشی ہوتی ہے۔ بھائی جان امام صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعے والا دن کسی کو ڈر لگنے لگتا ہے؟ جی، جس شخص کو جمعے کا دن آتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا جمعے کے دن سے۔ اور سچی بات ہے، ہماری اکثریت کو تو اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں موت سے ڈر نہیں لگتا۔ جمعے کا دن آپ کی اور میری زندگی میں آئے اور اس کو ڈر نہ لگے، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کو جمعے کے دن کا صحیح تعارف نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ڈر لگتا، یا تعارف نہیں ہے، یا تعارف ہونے کے بعد آپ نے بلا دیا، یا پھر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ بات حقیقت ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، یا پھر محض غفلت۔ اور غفلت، آپ جس بندے کو دیکھو کہ اس میں غفلت پائی جاتی ہے، سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے، وہ کوئی اسلام قرآن حدیث ان کو لفٹ نہیں کرواتا، اگر اس کے جرائم کی فہرست نکالو تو عین ممکن ہے اس کا پہلا جرم ہو جمعے سے سستی کرنا حدیث کے مطابق، جس مرضی بندے کو۔ اب ڈر کیوں لگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری جمعے کے دن کے ساتھ ایسی اہتمام والی اٹیچمنٹ، ایسا تعلق بنائے کہ جو احکامات پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے ہیں ہمیں اس پہ یقین ہو، ہمیں اسی طرح ڈر ہو، ہم اسی طرح اہتمام کریں، ہم اسی طرح سارے آداب کا خیال رکھیں، اور جمعے کے معاملے میں سستی کرتے ہوئے ان فتنوں سے ڈریں کہ اگر میں نے یہ کیا تو یہ مصیبت آئے گی، اگر میں نے یہ کیا تو یہ مصیبت آئے گی۔ وہ ساری مصیبتیں انشاءاللہ ہم ابھی مختصر پڑھیں گے کہ یہ نقصان ہوتے ہیں جمعہ چھوڑنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جب جمعے کا بھائی یہ بھی ادب کے خلاف ہے، آپ ایمان کی طرف توجہ رکھیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی پیچھے گردن موڑنے سے آپ اپنے اجر سے منہ موڑ رہے ہوتے، اتنی سختی ہے اس میں۔ اسی لیے تو سادہ سی بات ہے کہ یار خطبہ چھوٹا کرو، یعنی 15-20 منٹ تو توجہ سے سن لو، نماز لمبی جاؤ پہ کام کرو، لیکن جو 20 منٹ سنو وہ ایسے سنو جیسے اللہ اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، تو آپ کے وہ 20 منٹ 20 گھنٹوں پہ بھی بھاری، کیونکہ اس میں نہ نیند آنی، نہ سستی ہونی، ذہن طور پہ تیار ہونا بندہ کہ یار 10-15-20 منٹ اللہ کی ڈر والی باتیں ہونی ہیں، سننا اور اس پہ عمل کرنا اور اپنا کام کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بات سے میں کہتا ہوں اگر آپ کو اور ہمیں جمعہ کے دن آتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، یہ اس بات کی دلیل ہے آپ کو اور مجھے جمعے کے دن سے تعارف نہیں ہے، اور اللہ کے لیے قبول کیجئے کہ ہمیں تعارف نہیں ہے، اکثریت کو ہم میں سے تعارف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے اللہ سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ جب جمعے کا دن آتا ہے ہوا اللہ سے ڈرنے لگ جاتی ہے، جب جمعے کا دن آتا ہے یہ پہاڑ اللہ سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، ہر چیز اللہ سے ڈرنے لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ آپ گنتے ہیں یہ فہرست ہے، جس چیز پہ قیامت برپا ہونی اس نے ڈرنا ہی اللہ سے۔ اب پہاڑوں کو اس بات کا خوف ہے کہ ہم اپنا یہ وزن کھو دیں گے اور ہمیں روئی کے گالے بنا دیا جائے گا، سمندروں کو اس بات کا خوف ہے کہ یہ پانی نہیں یہ آگ بن جائیں گے، تاروں کو اس بات کا پتہ ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسا حادثہ پیش آنے والا ہے، ہماری روشنیاں، یہ چمچماہٹ، یہ ٹمٹمانا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب اسی لیے ہر چیز ڈرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قیامت کے دن جمعے کے دن ہی قیامت قائم کی جائے گی۔ اب جس کو قیامت آخرت کی تیاری کا خوف ہے وہ جمعے کے دن سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں آج کا جمعہ قیامت کا جمعہ۔ میں کہتا ہوں اللہ اکبر،
نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ہر نماز ایسے پڑھو جیسے زندگی کی، ہمیں تو ہر نماز کے وقت ڈرنے کا حکم ہے۔ اب جب ہماری عادت ہے کہ ہم ہر نماز ایسے نہیں پڑھتے جیسے پڑھنے کا حق، پھر ہم ہر جمعہ اس طرح نہیں پڑھتے، ہمیں یقین نہیں آتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قیامت آ جائے۔ مثلاً ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں، ابھی تو حضرت عیسیٰ نہیں آئے، ابھی تو دجال نہیں آئے، ابھی تو فلاں نہیں آئے۔ اب یہ سارے دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں حق ہیں، لیکن ہم اپنی عقل کو سمجھانے کے لیے ان حق دلائل کا باطل استعمال کرتے ہیں۔ اس حق دلیل سے باطل استعمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو کہنا کہ ابھی تو بہت وقت ہے۔ اصول یہ ہے من ماتا فقد قام قیامتہ، اوے لوگوں اس بڑی قیامت کا انتظار مت کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ انتظار مت کرو کہ آسمان پھٹ جائے، سمندروں میں آگ لگ جائے اور پہاڑ اڑنے لگ جائے۔ من ماتا فقد قام قیامتہ، تم میں سے جس کو موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کو کیا دنیا کی قیامت سے۔ اب یہاں سے تو پتہ لگا صرف جمعے کا دن نہیں، ہر ابھی سانس اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جمعے کے دن بالخصوص ڈرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حیران ہوں میں ہم اپنی عقلوں کو اللہ کی نافرمانی پہ کیسے تیار کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں اور قیامت کیسے بھیجے گئے، یعنی جب محمد آ جائے تو سمجھو صلی اللہ علیہ وسلم بس قیامت آئی۔ اتنے نبی گزر گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے نبی ہیں؟ آخری بعد انتہا ہوگی، اور آخری کو بھی گزرے ہوئے 1446 سال آپ کی میری زندگی میں ہو گئے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہم یہ سبق پڑھائیں کہ ہم ہر جمعے تیاری کر کے آتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں زندگی کب ساتھ چھوڑ جائے۔ یہ جمعے کے دن کا بڑا اہم ترین پیغام اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، آپ نے جمعے کے لیے آنا نہیں ہے، آپ نے فسعوا سعی کرنا، صفا مروہ کی سعی یاد ہے کسی کو؟ کیسے پاؤں تھکتے ہیں، کیسے سانس پھولتا ہے، کیسے اس کا پروٹوکول ہے کہ یہاں پہ سبز اشارے یہاں سے بھاگتے، اس نکر پہ یہ دعا پڑھنی ہے، اس پہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ جب جمعے کے لیے پکارا جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، آپ نے پورے اہتمام سے اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ مطلب مسواک کرو، مطلب غسل کر، مطلب پیدل چل کے، مطلب درود کا اہتمام کر، مطلب پہلی گھڑی میں آنے کی کوشش کر، مطلب جمعے کے جتنے اہتمام اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف پوری تیاری کر کے آنے کا مطلب یہ ہے۔ جمعے کے دن جب آپ کو بلایا جائے، اور بلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی امام صاحب نے اذان دی اور بلا لی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے کہ جمعے کے دن جو اول گھڑی میں آئے اس کو اونٹ کی قربانی، گائے کی قربانی، اسی طرح بکرے کی قربانی، مرغے کی قربانی، انڈے کا صدقے کا اجر۔ اب اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، اللہ کا یہ حکم آ چکا ہے۔ اب جب اللہ نے آپ کے سامنے پہلی گھڑی رکھ دی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پہلی، دوسری، تیسری، کم از کم چوتھی اور آخری حد ہے کہ 5ویں گھڑی کو پہنچو۔ اور جب امام اپنی بات شروع کر دے، لوگوں پھر سنو، جب امام اپنی بات شروع کر دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے امام کا ذکر سننے لگتے ہیں، امام کے شعر نہیں، امام کی کہانیاں نہیں،
امام کی ادھر ادھر کی گپے نہیں، امام کا ذکر. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کیا مطلب ہے ذکر کا؟ قرآن. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. جب امام اپنا ذکر شروع کرے، حدیث میں آتا ہے فرشتے پھر امام کی بات سنتے ہیں. اب ذکر کا مطلب خطبہ جمعہ کی تعریف ہو گئی کہ خطبہ جمعہ ایسی تقریر کو کہتے ہیں جس میں ذکر مطلب نصیحت کی جائے، جس میں قرآن پڑھا جائے، جس میں دلوں کو نرم کیا جائے، جس میں پورے ہفتے کا گند اتارا جائے، جس میں اس زنگ کی صفائی کی جائے، جس میں لوگوں کو تعلیم دی جائے، ان کو ادب سکھایا جائے، ان میں شوق اور ذوق پیدا کیا جائے کہ یہ بھاگ کے اللہ کی طرف جائے. جس خطبہ جمعہ میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اچھا، جب آپ نے اللہ کے ذکر کی طرف جانا ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، پھر آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا. یار کوئی ایسا حساب نہیں لگتا کہ میں جمعہ پڑھتا رہوں اور آن لائن میرا کاروبار بھی چلتا رہے. میں جمعے پہ آ جاؤں، پیچھے کو 8-10 بندے بٹھا کے فیکٹری بل دکان کاروبار بھی اچھے طریقے سے اٹھتا رہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑو. تم بھی چھوڑو، تمہارے ملازم بھی چھوڑے، تمہارے بڑے اور چھوٹے بھی چھوڑے، کیونکہ کام بڑا اہم ہے. اس اہم ترین کام سے کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. آج جمعے کا دن ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، اللہ رب العزت نے امت مسلمہ یہ اعزاز بخشا ہے. بڑی توجہ سے بات سنیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہودیوں کو ایک دن دیا ہفتے کا. جیسے پاکستان کا جھنڈا ہے نا، ہر ملک کا جھنڈا ہے. جیسے آپ کے اور میرے ہاں پگڑی اور ٹوپی اور داڑھی ایک دین کی علامت. یعنی لگتا ہے کہ جس نے بھی ٹوپی پہنی مولوی صاحب دنیا کا، یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی ٹائپ کا بندہ ہے. یہ سمجھا. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا، ان کی عید، ان کی علامت، ان کا تعارف، ان کا تشخص کہ یہ جی ہفتے والے. اور قرآن نے اس کو کہا ہے اصحاب السبت، ہفتے کے دن والے، ہفتے والے. اور یہی وہ ہفتے والے ہیں. اللہ نے یہی کہا کہ پھر ہم نے ہفتے والے کو سور، بندر اور خنزیر بنا دیا اور ہماری لعنت اور پہ برسی ہے. اب یہ اللہ نے ان کو ایک دن دیا. دوسرا دن اللہ تعالیٰ نے اتوار والا دن کس کو دیا؟ عیسائیوں کو. ادھر اتوار کو ساڑھی عید ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اتوار کا دن عیسائیوں کو بطور شناخت، بطور جھنڈا، بطور ٹوپی، بطور داڑھی ایک تعارف دیا تھا کہ یہ آپ عیسائی ہیں، یہ ان کی عید کا دن ہے، اس میں یہ اللہ کی عبادت کرے، اس میں یہ آج دنیا کی تھوڑی بریک لگا کے اللہ کے قریب آئے، اپنی صفائی کرے، صاف ستھرے ہو. آج ہر بندہ غسل کرے گا، آج سب اچھے کپڑے پہنیں گے، آج سب خوشبو لگائیں گے، آج سب مسواک کریں گے. اب ہوا کیا؟ ان ہفتے والوں نے ہفتے کے دن کی قدر کی نہیں. سمجھیے، یہ جو آپ اور ہم نماز پہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں نہ گمراہی کے راستے پہ چلانا، مطلب ہمیں عیسائیوں کی طرح ہمیں گمراہ نہ کر دینا راستے سے، نہ یہودیوں کی طرح ہم پہ اللہ کا غضب بنے. میں کہتا ہوں اپنا جمعہ پڑھنے والے بھائیوں کو ذرا کان کھولیے، دماغ کو سمجھائیے. یہ جمعے کا دن آپ کی اور میری شناخت ہے، آپ کی اور میری عید ہے، آپ کے اور میرے اہتمام کا دن ہے، اللہ کے قریب جانے کا دن ہے. اگر اس دن کو ہم نے ہلکا سمجھا، اس کو عزت نہ دی، اس کو ادب نہ دیا، اس کو وہ مقام نہ دیا جو اللہ نے کہا ہے، پھر خطرہ ہے کہ کہیں ہم گمراہ عیسائیوں کی طرح عیسائی نہ ہو جائے، کہیں غضب والے یہودیوں کی طرح یہودی نہ ہو جائے، یعنی اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور اللہ کی قسم اللہ ناراض ہو جاتے فقط اس جمعے کی وجہ سے. اتنی حدیث ہیں، 10 منٹ میں ختم ممکن ہے. آداب میں نے موٹے موٹے ذکر کیے، 1-2 آداب ذکر کرتا ہوں جو آپ کو شاید نہ پتا ہو.
اس کے بعد پھر ذکر کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح گمراہ ہونا اور یہودیوں کی طرح اللہ کے غضب اور پھٹکار پڑنے کا خطرہ ہے جس کی ذہن میں جمعہ کی اہمیت نہیں ہے، جو گھڑی کے حساب سے چلتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو امام تو آدھا گھنٹہ پہلے آوے اس کو اونٹ کی قربانی، اگر جمعہ کسی مسجد میں 3 بجے ہوتا ہے 12 بجے آ جائے تو اونٹ کی قربانی نہیں، اولا ساعہ، پہلی گھڑی میں آئے، دوسری گھڑی میں۔ اچھا بتاؤ پہلی گھڑی کس کو کہتے؟ کوئی جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ ابو ہریرہ یا ایک صحابی کہتے ہیں میرے پاس ایک چکی تھی، اس میں سے آٹا نکلتا رہتا تھا، یہ نبی علیہ السلام کی وہ ذات۔ ایک دفعہ دل میں خیال آیا کہ ذرا چکی کھول کے چیک تک کریں کہ دانے کی تھوڑا دیر، ایسے ہی جیسے ہم میں سے کوئی گائے ذبح کرنے کے بعد اسے تھن لے کے بیٹھ چیک کرو دودھ کہاں سے ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ جیسے آم کے درخت کو کاٹ کے اندر سے آم نکالنا چاہے 8-10 مانا آج پیچھے کاٹ لی۔ اب جمعے کی ساعت کو ان مثالوں سے سمجھیے۔ اب یہاں سے پتہ لگا، وہ صحابی کہتے ہیں جس دن میں نے چکی کھول کے چیک کر لی اس کے بعد آٹا پہلے وہ آٹا نبی علیہ السلام کی موت سے، اللہ کی فضل، اس کی رحمت کی وجہ سے آتا اور میرے توکل کی وجہ سے آتا تھا، مجھے یقین تھا بس آ رہے۔ جب بندہ ان گنتی کے چکروں میں پڑتا ہے 1 2 3 4 مکمل اس چکر میں پڑتا ذرا ٹو لگاؤ، پھر وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا پہلی گھڑی؟ این ممکن ہے کہ کئی بڑے شوقین ہوتے ہیں جیسے عرب کے اندر کوئی اشراق پڑھ کے جمعہ پڑھنے بھی آ جائے، اصل پہلی گھڑی تو اس کی ہے، کوئی غفلت میں نہ رہے کہ امام سے 10 منٹ پہلے آ کے سمجھے میری پہلی گھڑی کیوں بھائی؟ جتنا گوڑ اتنا فرق ہے نا۔ ایک اشراق پڑھ کے مسجد آیا ہوا ہے، اللہ اپنے فضل سے اس کو پہلی گھڑی دے گا۔ آپ کی اور میری طرح 10 بجے 9 بجے 11:30 12 45 پہ جمعہ 40 پہ چلتے ہیں، ابھی بھی 5 منٹ باقی ہے، فرق ہے۔ میرے رب نے اس لیے اس بات کو مبہم رکھا تاکہ بندوں کی اس میں آزمائش ہو سکے، کون کون شوقین میں اونٹ کی قربانیوں کے، ان کی محنتیں دیکھی جا سکے، ان کو ان کی محنت کے مطابق اپنے فضل سے اجر دیا جا سکے، اور کون ہے انڈے والے۔ انڈا دنیا میں بھی کس کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہاں انڈے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ سبحان، یہ ہے اللہ کا فضل۔ یعنی امام سے پہلے کوئی آئے تو کم از کم انڈے جتنا صدقہ ضرور اس کو۔ بھائیو فسعوا الی ذکر اللہ کا ایک مطلب یہ بھی بن سکتا ہے واللہ اعلم کہ آپ دوڑ لگاؤ، دوڑ لگانے والوں کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ 20ویں نمبر پہ آ جاؤ یا پہلے پہ؟ اللہ پہلا نمبر دے دے، اللہ اس کو پہلا نمبر دے گا جو دوڑ لگائے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں سویرے سویرے آ جاتے تھے جمعہ پر، جیسے عید پڑھتے ہیں اپنے کام کاج کر کے۔ یعنی مجھے سویرے سویرے کا مطلب یہ آتا ہے کہ جمعے والا دن وہ ٹکا کے چھٹی مناتے تھے، 8 9 10 بجے سے مسجد موجود ہے، تلاوت کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اب ایک جمعہ تھا ان کا، ایک جمعہ آپ کا اور میرا۔ اب جمعے کے اہتماموں میں سے نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا، مسجد میں آیا، آگے 2 3 4 بندے چودھری صاحب ہوتے ہیں نا، چودھری صاحب کا پتا ہوتا ہے بھی یہ اس کی پکی سیٹ ہے، بھئی تیرے باپ کا گھر ہے، تیری پکی سیٹ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پکی سیٹ اس کی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، چاہے کانا حدثی اللہ سے دے، چاہے بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، یہاں کسی کی پکی سیٹ نہیں ہوتی۔ ایک شخص آیا، یہ چودرا کی بیماریاں لگتا ہے تب بھی تھی، بڑا فساد ہے۔ کل ہم ہسپتال تھے، ایک مسجد کی وجہ سے کم از کم 10ویں لڑائی اور 10 دفعہ دونوں پارٹیوں کے بندے ہسپتال ایمرجنسی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اسی امام رکھنا ہے، انہیں جدوں اسی کیا نہیں رکھنا، تو کنوں نے کہنا فساد جاری۔ کم از کم 10 دفعہ 20 بندے ایمرجنسی میں نے خود دیکھے۔ مسجدیں تو نہ ہوئی نا، پھر آپ کے باپ تو ڈر ہے۔ پھر یہ انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہ بات کرتے ہیں جن کے دل میں تقوی ہے۔ پھر بھائی میرے دل میں تقوی تو نہیں ہے، مجھے تو شوق ہے کہ لوگ کہیں کہ جی ادھر قاری محمد حمزہ صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں، کسی دن مجالس کو مسلط ہو رہا ہے۔
تو نے تو اپنا اجر ضائع کر دیا یار حمزہ. تو نے تو سمجھا ہی نہیں, یہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے. سجدے کا مطلب اپنی تمام عزتوں کو پیشانی سمیت زمین پہ جھکا دینا, یا اللہ میرے ہاتھ کرے, بس ختم. اللہ تو سب سے بڑا ہے, تیرا حکم سب سے بڑا ہے, تیری بات سب سے بڑی ہے. اب ایک بندہ آیا, آ کے اس نے 2-3 بندے سائڈ پہ کیے, بیٹھ. نبی علیہ السلام نے دوران خطبہ فرمایا, ایک تو لیٹ آیا ہے اور دوسرا تو نے لوگوں کو تکلیف دی. یہ حدیث کے الفاظ یاد کر کے جاؤ. 2 جرم. اب آپ مجھے بتاؤ, دوران خطبہ ماڑا بندہ اتنی ہمت نہیں کرتا, ماڑا بندہ وہیں کی نکر میں بیٹھ سکے. یہ ہمت وہی کرتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے وائٹ کالر. اب دوران خطبہ اگر میں بھی کسی کو کہوں کہ یار ایک تو لیٹ ہے, دوسرا تو نے بندوں کو تکلیف دی ہے, تو شاید اس بندے سے مجھے سارے مل کے کہیں کہ ہمارے چودھری صاحب سے معذرت کرو, آپ کی ضرورت کیسے ہوئی. لیکن یہ جمعے کی اہتمام اور فضیلت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, ایک تو لیٹ آیا ہے اور دوسرا تو نے بندوں کو تکلیف دی ہے. دیکھیے اصل مستحق تو وہ تھے نا اجر کے جو پہلے آیا. ایک تو نے بدماشی سے ان کے اجر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. یہ اللہ کا میزان اقتدار ہے. یہ دنیا نہیں ہے کہ دھوس سے بندہ بعد میں آئے اور کام پہلے ہو جائے, ایسا نہیں. یہاں عمل کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے کس کے دل میں تقویٰ کیسا تھا. اللہ کے لیے اپنی زندگی کا اصول بنائیے. ایک تو کبھی لیٹ آنا نہیں, اور دوسرا 2 بندوں کو الگ کر کے درمیان میں بیٹھنا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے یہ سن رکھا ہے لیکن شاید آپ نے یہ نہ سنو. ایک بندے نے, اچھا آپ مجھے بتاؤ, یہ حدیث سننے کے بعد اپنے اس دروازے کی کھڑک کھڑک کا کیا بنے گا؟ جب ایک بچہ باہر جاتا ہے کھڑک دروازہ, 2-3 بندے ادھر, پھر ایک بندہ اندر آتا ہے کھڑک دروازہ, پھر بندے ادھر. اب یہ خطبہ ہے؟ وہ پاگل انسانوں, آپ نے خطبے کو مذاق سمجھا. یہ اللہ کا مقرر کرتا خطبہ ہے, اس کا اہتمام آسمان سے اترا ہے. اس کی ایک ایک حرکت پہ اللہ اور اس کے رسول نے گرفت کی ہے. آپ نے یہ کیوں کیا, آپ نے یہ کیوں کیا, آپ کو حق نہیں تھا, آپ نے ایسا کیوں کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, 2-3 دفعہ حدیث بیان کرتا ہوں, شاید کہ ہمارے دل میں یہ جمعے کا احترام پیدا ہو. ہم ایسے جمعے میں بیٹھے کہ جیسے ڈر رہے ہو کہ یار اللہ بس چھوڑو دنیا, مجھے کیا کسی سے, میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور امام صاحب نے بڑی حدیثیں سنائی تھی کہ جمعے میں ذرا دھیان سے, ایک شخص نے زمین سے پتھر, تل کا, ککھ, قالین میں سے دھاگا, اپنے کپڑے کا کوئی چیز زمین سے اٹھائی صرف. نبی علیہ السلام نے فرمایا, تو نے بہت فضول کام قد لغوت. اب دوسرے نے کہا بس. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے بھی بڑی فضول. یہ خطبہ جمعہ ہے, یہاں یہ چی نہیں چلتی. جب آپ کو اللہ اس کے رسول کی بات سنائی جا رہی ہے, فاستمعوا لہ وانصتوا, پھر توجہ سے اس کو سنو. اور سننے کی دلیل ہے کہ خاموش رہو. خاموش رہنے کا مطلب زبان بھی خاموش, ہاتھ بھی خاموش, جسم بھی خاموش. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے, فَأَقْبَلُوا, ہم نبی علیہ السلام کی طرف ایسے متوجہ ہوتے جیسے آپ استقبال کرنے کے لیے اپنے مہمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کبھی دیکھا ایسا استقبال, مہمان سامنے سے آ رہے ہیں, آپ ادھر سے یوں ہاتھ, آپ دیکھا یہ کیسا خطبہ جو ہے کہ امام ادھر, آپ کا منہ ادھر, امام اللہ رسول کے بعد ادھر سنا رہا ہے, آپ اپنے فون کو سائلنٹ کر رہے ہو. یہ کیسا خطبہ جو ہے؟ اب وہ آداب آپ سب کو بتائیں. پیدل آؤ, کوشش کرو. سواریوں پہ بھی اگر بہت دور سے آتے ہو, اول یہ کہ پیدل آؤ, کیونکہ حدیث میں یہ کہ پیدل آئے. اور صحابہ آپ سے مجھ سے بہت دور سے آتے تھے. جاؤ دیکھو قبا کتنا دور ہے, یعنی 2-2.5 کلومیٹر. نبی علیہ السلام ایویں چلے 2.5 کلومیٹر. صحابہ کرام بڑی دور سے آتے تھے. پیدل آنا, غسل کرنا, مسواک, خوشبو, درود, یہ سب چیزیں آپ کو بتائے. 2 چیزیں میں نے آداب میں سے ذکر کیے ہیں, اور وہ ادب یہ آہستہ آہستہ تربیت ہو جائے گی. ایک دوسرے کی طرف بورنا نہیں ہے, یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے. کیونکہ آپ خود بس, اچھا یہ فرق ہے,
آپ خطبہ سن رہے ہیں, آپ کے نزدیک وہ کام بہت بڑا جرم ہے جو آنے والے کو پتا نہیں ہے کہ اس کے لیے عام سی بات. یہی علم ہوتا ہے, اسی چیز کو علم کہتے ہیں. یعنی آپ کے نزدیک وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یار ابھی تو ہم صاحب کہہ رہے تھے کہ بندے کراس نہیں کرنے, ٹاپ کے آگے نہیں آنا, لیٹ نہیں آنا, اب آپ سمجھتے ہو کہ اتنا بڑا گناہ, اور جو میرا محترم بات ہے اسے تو نہیں پتا کیا بات چل رہی. یہی فرق ہے. جو بندہ محنت کر کے وقت پہ پہنچتا ہے اللہ اسے علم عطا فرماتا ہے. علم نور کا نام ہے, نور سے روشنی آتی ہے, اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں, اس کو حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے, اس کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے, اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے, یہ غلط ہے, یہ اللہ کا فضل, اسی کو تو علم کہتے ہیں. اچھا اگر فرض کر لیجیے, فرض نہیں یقین کر لیجیے, یہ جو آداب میں نے آپ کو بتائے, یہ جو اہمیت میں نے نہیں اللہ نے آپ کو اور مجھے بتائی, اگر آپ اور ہم یہ نہ کریں, نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ, جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ, ورنہ اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ, ان کے کانوں پہ پردہ, آنکھوں پہ پردہ. یہ مثال سورۃ البقرہ میں اللہ نے کس کے لیے بیان کی ہے؟ کافر اور منافق کے. التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدری, اس دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے. اب جس دل میں آج یہاں کا اسسٹنٹ کمشنر جس دکان پہ مور لگا دے نا, سیل بند, کھل سکتی, ایک طریقہ ہے اس کا کھلوانے کا. اور جس کے دل پہ اللہ نے مہر لگائی اس کا سبب یہ ہے وہ جمعے چھوڑتا تھا, جمعے کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا, مرضی سے آنا مرضی سے چلے جانا, جس کو مرضی پھلان دو, دو بندوں کو کاٹ دو, کٹ اٹھاؤ, پنکھا بند کر دو, یہ چلا دو, اسپیکر بڑھا دو, دروازہ کھول دو, سبحان اللہ, یہ خطبہ جمعہ. اب اس بات کا خدشہ ہے اگر یہاں آ کے بھی وہ سینے پہ مہر لگوائے, ان بد نصیبوں کی تو بات ہی نہیں ہے جو پہنچے نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے, جا کے اپنے یار دوست دینی ساتھیوں کو بتاؤ کہ یہ جس غفلت میں تو پھر رہا ہے نا, اس کا ایک مجھے وجہ سمجھ آئی ہے کہ تو جمعہ نہیں پڑھتا ہے. بڑی آپ برے سے برے بندے کو میں جانتا ہوں, 2-2.5 سال ہم نے جہاں بھی کہیں جمعہ پڑھا, جس بندے کو دیکھا نا کبھی لیٹ آتا تھا, اگلی دفعہ ٹائم پہ آ, پھر ٹائم پہ آ, پھر ٹائم پہ آ, ٹھیک 5-6 مہینوں میں وہ بندہ وہ نہیں رہا. یہ اللہ کا فضل ہے. آپ اپنے ان دوستوں بھائیوں کو پکڑ کے جگاؤ کہ بھائی جان جاگو, تیرا سٹاپ آ گیا. تیری اس گمراہی اور ذلت کی وجہ, یہ جو تیرا بس سے دل نہیں کرتا, یہ جو تیرے اندر کوئی خیر نظر نہیں آتی, بڑی سے بڑی ایک وجہ جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے, تو جمعہ نہیں پڑھتا. اور جمعہ نہ پڑھنے والوں پہ اللہ مہر لگاتا ہے. وہ اللہ کی لگی ہوئی مہر کوئی بندہ کھول سکتا نہیں ہے, بس آپ نے اور میں نے خود کھلوانی ہے. کھلوانی کیسے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, لوگوں اپنے اللہ سے توبہ استغفار, معافی مانگو اللہ سے, رو اللہ کے ساتھ, یا نہ غلطی ہوگی پتہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں مصلی امامت پہ جمعے پہ کسی اور کو کھڑا کروں, جمعے پہ کسی اور کو کھڑا کروں, اور جاؤں جو بندے مارکیٹیں دکانوں میں کام کاج میں جا کے سب کو آگ لگا دوں. یہ ظالم دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے, ان سے بڑا تو بد نصیب ہی نہیں ہے. ان کو شریعت محمدیہ کے کتنے بڑے اور قیمتی دن کی فضیلت ہی نہیں پتہ. یعنی یہ تو جہنم کا ایندھن بن رہا ہے جس بندے کے جمعے کی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اے لوگو لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان حدیث ان روایات کو سن کے اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اس کی رحمت بڑی وسیع اور بڑی وسعت پائے گی۔ اس سے زیادہ کوئی رحیم اور کوئی کریم نہیں ہے۔ اس مالک الملک نے اپنے عرش پہ اپنا تعارف لکھا ہوا ہے، ان رحمتی وسعت غضبی۔ اللہ رب رحمان کی رحمت اس کے غصے پہ حاوی اور طاری۔ تم صرف دل میں شرمندگی کا احساس پیدا کرو اور میں تمہیں ایک آفر دے کے جاتا ہوں جو مجھے، آپ کو، ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ نے دی۔ آپ نے یہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن آئے اہتمام سے غسل کر کے آئے، وہ جتنے اہتمام ہے وہ سارے اہتمام کر کے آئے، پیدل آئے، چل کے، وہ دان من الایمان، ایمان سے دوری یا قریب قریب تر، نیڑے نیڑے، صرف وہی نیڑے ہونا جو ٹائم سے ہے، لیٹ والا نیڑے نہیں، لیٹ والا اس اجر سے قطع چھٹی۔ اب اس کو ہوگا کیا؟ اس کو 1 سال کا اجر ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ ہمارا ایمان زیادہ مضبوط ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہاں ملے گا 1 سال کا اجر۔ اچھا کیا مطلب 1 سال کے اجر کا؟ فرمایا 1 سال کے صیامھا و قیامھا، 1 سال کے اجر پہ مراد یہ ہے جو اس طرح پورے اہتمام سے آئے، امام کے قریب بیٹھے، خطبہ توجہ سے سنے، ساتھ نماز پڑھے، اور یہ سارا پروٹوکول جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ان سب آداب کا خیال کرے، کسی کی گردن نہ پھیلانگے، کسی کو تکلیف نہ دے، چودھری صاحب بننے کی کوشش نہ کرے، اللہ سے ڈر کے چپ کے اپنا عمل بچانے کی کوشش کرے، گریہ وزاری کرنے کی کوشش کرے، اس کو 1 سال کا اجر۔ کیا مطلب؟ ہر قدم پہ انشاءاللہ صاحب ذوق لوگوں کی سواریاں ختم ہو جائیں گی اس حدیث کا، اور کہیں گے چھڈو یار، واک بھی تو کرتے ہیں 2 کلومیٹر، بس ہر جمعے آج کے بعد میری واک نہیں، میرے 1 سال کے روزے، 1 سال کی تہجدوں کا ثواب پڑا ہے اس کے اوپر۔ 1 سال کے اجر سے مراد یہ ہے ہر قدم پہ اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرمائے، ہر قدم پہ اللہ اسے 1 سال کی تہجد کا قیام کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ جمعہ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین، اللہم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللہم اجعل عملی كله صالحا واجعله لوجهك خالصا یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین، اللهم انصر عبادك المظلومين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا معزرا وافتح لهم فتحا قريب، اللهم اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا مالكنا خالقنا یا ذو الجلال والإکرام، تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔